السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول کچھ عشق میں رنگ جنوبی تھا کہ کس نمبر 28۔ ناول شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے دوسرے چینل کے لنک کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی انسٹاگرام پیج کے لنک کو فالو کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب تم نے مجھ سے اپنے اور شیز کے تعلق کا ذکر کیا تھا تو میں بہت مطمئن تھا۔ ہم سب تمہیں عزیز رکھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ایسے انسان پر ڈالیں جو ہر طرح سے تمہارے قابل ہو، بلکہ تم سے زیادہ قابل اور بہتر ہو۔ شیز میں ہمیں ہر قابلیت اور خوبی نظر آئی تھی، اس لیے جب سدرا نے تمہارے لیے ہم سے شیز کے بارے میں رائے مانگی تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی اچانک نکاح کرنے پر ہم نے کوئی اعتراض اٹھایا۔ وہ ایک ویل ایجوکیٹڈ ویل آف فیملی سے ہے، یہ بھی اطمینان تھا کہ سدرا تمہارے قریب ہوگی۔ سب کچھ اچھا نظر آ رہا تھا، مگر یہ سب تصویر کا ایک رخ ہے، لیکن اگر اس تصویر کے دوسرے رخ سے بھی تم ناواقف ہو، میں نہیں جانتا کہ سدرا کے ساتھ کس طرح پیش آؤں گا، لیکن اگر واقف ہو تو سب کو کیوں ہر چیز سے انجان رکھا گیا ہے۔ عاشق کے غصیلے لہجے پر وہ ساکت بیٹھی سن چکی تھی۔ میں شخص کو نہیں جانتا، مگر اس نے وہ سارے کچے چٹے کھول کر رکھ دیے ہیں جنہیں تمہاری بہن اور اس کے شوہر نے ہم سے چھپایا۔ یہ میں جانتا ہوں کہ آج میں کس طرح خود پر قابو رکھ کر خاموشی سے چلا آیا ہوں، ورنہ میں آج ہی ان دونوں سے یہ سوال کرتا کہ ہماری آنکھوں میں کیوں دھول جھونکی گئی ہے۔ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے سارا، تم ہر حقیقت سے واقف ہو۔ تمہاری بہن نے تو پہلے ہی ہمیں ایک طرف ہٹا دیا تھا، تمہارے نزدیک بھی ہم سب کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ عاشق کا لہجہ شدید مشتعل تھا۔ ایسا مت کہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ سب کی اہمیت میری زندگی میں کیا ہے۔ اگر وہ حادثہ میرے ساتھ پیش آیا ہوتا تو کیا آپ اسے بار بار سب کے سامنے دہرانا بہتر سمجھتے؟ وہ لرزتے لہجے میں بولی تھی۔ مجھے لفظوں میں مت الجھاؤ سارا، رشتوں کی بنیاد اعتبار پر قائم ہوتی ہے۔ میں کسی کو اس طرح دھوکے میں نہیں رکھ سکتا جس طرح مجھے اور میرے گھر والوں کو رکھا گیا ہے۔ آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں، میں سب سنوں گی۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے آپ کو بھی بے خبر رکھا، مگر آپ شیز کے بارے میں کچھ غلط مت سوچیں، وہ بمشکل بول سکی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس انسان سے اپنی زندگی منسلک کرتے ہوئے تم نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ جن حالات سے وہ گزرا ہے، اس کے بعد کس طرح تمہارے ساتھ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ ایسے حالات میں انسان کی پوری شخصیت بگڑ جاتی ہے، اس کے لیے ہزاروں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کچھ تم اس کے ساتھ فیس کرو گی اور کہاں تک؟ عاشر نے بری طرح بگڑ کر کہا تھا۔ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ ایک بہتر شخصیت کا حامل نارمل انسان ہے، میری زندگی اس کے ساتھ ہر طرح سے نارمل ہوگی۔ پیشانی پر بل ڈالتے وہ ضبط کیے بولی تھی۔ تم سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری عقل میں کوئی بات آئے گی نہیں۔ مجھے اب جو بات کرنی ہے تمہاری بہن اور اس کے شوہر سے کرنی ہے۔ ان دونوں نے ہمارے اعتبار اور سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ میں ہر سوال کا جواب ان دونوں سے لوں گا، آپ ان سے کوئی بات نہیں کریں گے؟ وہ دہل اٹھی تھی۔ تو کیا کروں؟ اب بھی آنکھیں اور زبان بند رکھوں؟ شمس کو میرے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا، غصیلے انداز میں بولتے وہ اٹھ گئے تھے۔ اس گھٹیا شخص نے جسے آپ جانتے تک نہیں، جانے کتنے زہر اگلے ہیں آپ کے سامنے شیز کے خلاف۔ وہ شخص انتقامی کارروائی میں شیز کے راستے میں کانٹے اور پتھر بچھانے کی کوشش میں ہے، اور آپ اس پر یقین کر کے اسے کامیاب کر رہے ہیں۔ اس کی سازشوں میں میں آپ سے کہہ چکی ہوں، آپ گھر جا کر کسی سے کوئی سوال نہیں کریں گے، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ تم اپنے حکم مجھے مت سناؤ، اس گھر میں ہم نے فروغ نہیں کیا تمہیں کہ نہ زبان کھولے نہ سر اٹھائیں، عاشر نے بھڑک کر کہا تھا۔ میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں، وہاں جا کر کیوں سب کچھ بگاڑنا چاہتے ہیں؟ نکاح ہو چکا ہے میرا، اسے ختم کروا دیں گے؟ سارا کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ نکاح ہو جانے کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم نے سارے حق گنوا دیے، یا پھر ابھی کہہ دو کہ ہم سب مر چکے ہیں تمہارے لیے، میں ہمیشہ کے لیے زبان بند کر لوں گا۔ عاشر کے انتہائی سخت انداز پر ساکت بیٹھی انہیں دور جاتا دیکھتی رہی تھی۔ دل اور دماغ معاف ہونے لگے تھے، تبھی سیل پر آتی کال ریسیو کرتے دل چاہا پھٹ پھٹ کر رونا شروع کر دے۔ میڈم، گھر واپس آنے کا ارادہ ہے؟ تم ابھی آ سکتے ہو، لہجے کی نمی چھپائے وہ بولی تھی۔ تم نے کہا اور میں آ گیا، اب جلدی سے سب کو خدا حافظ کہہ کر آ جاؤ باہر، میں اندر نہیں آؤں گا، بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ صورت سے وہ بھی اٹھ گئی تھی کہ مزید یہاں رکنا اب اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نے شیز کو اسی وقت چونکا دیا تھا جب وہ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی۔ فوری طور پر وہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکا، مگر سارا زیادہ دیر تک اس سے اپنی پریشانی نہیں چھپا سکی تھی۔ میں تم سے کہتی ہوں اس شخص کا کوئی بندوبست کرو، وہ تمہارے خلاف گلفشانیاں کرتا گھوم رہا ہے اور تم صبر کے ساتھ اس کے پہنچائے گئے نقصان سہنے پر تیار ہو۔ وہ آنسو ضبط کیے بول رہی تھی۔ اس سے پہلے عاشر بھائی نے کبھی مجھ سے اس طرح بات نہیں کی، ان کے تیور بہت خطرناک ہیں۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، غلطی واقعی ہماری طرف سے ہوئی ہے، مگر بھائی اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، شیز نے کہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اگر عاشر بھائی نے اپنی بات پر عمل کر لیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ فی الحال تم سب سے پہلے عاشر بھائی تک میرا میسج پہنچاؤ کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ بھائی تک نہ پہنچے تو میرا ان سے براہ راست ملنا ضروری ہے۔ سارا کے چہرے پر نظر آتے تذبذب پر وہ بولا تھا، سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، میری وجہ سے تمہیں کسی کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آج ایک شخص تمہاری ذات پر سوال اٹھائے گا تو کل کوئی دوسرا منہ اٹھا کر یہ کام کرنے آ جائے گا۔
میں کیسے یہ سب برداشت کر سکتی ہوں؟ جہاں اتنا سب کوئی برداشت کیا وہاں تھوڑی سی برداشت کا مظاہرہ اور کر لو۔ عاشر بھائی اپنی جگہ درست ہیں، انہیں غلط مت کہو۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ فکرمند نظروں سے بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ دوسرے دن تک اسے شدید بخار نے آ گھیرا تھا۔ دل اور دماغ پر حاوی عجیب سے خوف اور پریشانی کے دباؤ کا یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ عاشر سے رابطہ کرنے کی اس نے کوشش کی تھی مگر وہ کال ریسیو نہ کرنے کا عہد لیے بیٹھے تھے۔ دوپہر تک طبیعت کچھ سنبھلی تو زینب کا ہوش آیا۔ مومو سے اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی۔ وہاں سب کے درمیان کچھ وقت کے لیے وہ اپنی پریشانی بھول گئی تھی۔ شام سر پر آ رہی تھی جب شان اسے بلانے چلا آیا۔ مومو کے ہمراہ باہر آتے اس نے منتظر کھڑے شان کے پریشان تاثرات کو دیکھا تھا۔ سارا، کچھ دیر پہلے عاشر بھائی آئے تھے۔ شان کی اطلاع نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ وہ بڑے بھائی سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بحث ہوئی ہے۔ آوازوں سے بس یہی اندازہ ہوا تھا کہ بات تمہارے اور چھوٹے کے بارے میں ہو رہی تھی۔ ابھی عاشر بھائی بہت غصے میں گئے ہیں کیونکہ بڑے بھائی نے تکرار کے دوران خود انہیں گھر سے چلے جانے کے لیے کہا تھا۔ شان بتا رہا تھا اور سارا کا چہرہ لٹے کی مانند سفید ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تمہیں بلا رہے ہیں، گھبراؤ نہیں، میں پہلے ہی چھوٹے بھائی کو اطلاع دے چکا ہوں، وہ بس آنے والے ہوں گے۔ شان، پہلے چھوٹے بھائی کو آ جانے دو، میں بھی سارا کو نہیں جانے دوں گی۔ سارا کی گنگ کیفیت نے مومو کو معاملے کی سنگینی کا احساس دلایا تھا۔ بڑے بھائی انتظار کر رہے ہیں، اگر کچھ دیر مزید ہوئی تو وہ خود یہاں آ جائیں گے۔ غصے میں کچھ سوچیں گے نہ سمجھیں گے، سب کے سامنے تماشا بن جائے گا۔ شان بے بسی سے بولا تھا، حالانکہ وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت سارا شمس کے سامنے جائے۔ ٹھیک ہے پھر میں بھی چلوں گی۔ سارا کا یک بستہ ہاتھ پکڑے مومو نے کہا تھا۔ سارا کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کس طرح وہ ان کا سامنا کر سکے گی۔ گزشتہ دنوں میں وہ ان کے نرم اور لب و لہجے کی اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ اب ان کا ایک سخت جملہ بھی برداشت کرنے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ اپنے بھائی پر حرف آتا دیکھ کر شمس جب عاشر جیسے شخص کو خاطر میں نہیں لائے تو پھر ان کے سامنے وہ کیا حیثیت رکھ سکتی تھی؟ اسے اپنے جسم سے جان کھنچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت نے اس کی جان سولی پر چڑھا رکھی تھی جو دبے پاؤں آ چکا تھا۔ عاشر کی عجلت نے پانی سر سے اونچا کر دیا تھا مگر کتنا اونچا، اس بارے میں وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ کون کس جگہ موجود تھا اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نظر آ رہا تھا تو بس یہ کہ لاؤنج کے وسط میں کھڑے شمس شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے سے زندگی کی رمق غائب ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی جانب اپنے قدموں کو گھسیٹتے اس کا دل کسی کھائی میں ڈوب لرزتے وجود کے ساتھ وہ ان کے سامنے رکی تھی، جن کی آنکھوں سے نکلتی چنگاریاں اس کے وجود کو بھسم کر رہی تھیں۔ کیا کچھ بتایا تھا تم نے عاشر کو؟ کیا کہا تھا تم نے اسے؟ بتاؤ مجھے۔ ان کے بلند کرخت لہجے پر سارا کی آواز حلق میں گھٹ گئی تھی۔ تم نے تو اس کا پردہ رکھنا تھا، پھر کیوں توڑا میرا یقین، کیوں توڑا میرا اعتبار؟ جواب دو مجھے۔ شدید طیش میں وہ جس طرح دھاڑے تھے، در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ ساکت نظروں سے ان کے دہکتے چہرے کو دیکھتی وہ ایک دم ان کی طرف بڑھی تھی۔ پہلے آپ مجھے جواب دیں کہ کیا اس کی ذات آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے؟ مشقت اٹھا کر اسے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے قابل بنا کر کیوں آپ اس کے لیے دنیا کا سامنا نہیں کر سکتے؟ اسے اتنی محبت کے باوجود کیوں وہ آپ کے لیے قابل فخر نہیں ہے؟ لرزتے لہجے میں وہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے تم سے جو پوچھا ہے مجھے اس کا جواب تم سے چاہیے۔ تمہاری شے پر عاشر کی اتنی ہمت ہوئی کہ وہ مجھ پر دھوکہ دہی کا الزام عائد کر رہا ہے؟ کس کس کے سامنے تم نے تصدیق کی ہے؟ مجھے بتاؤ ورنہ۔ شدید اشتعال میں وہ اس کی طرف بڑھے تھے جو دھندلائی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کے کسی سچ پر شرمندگی نہیں، میں سر اٹھا کر اس کے لیے دنیا کا سامنا کر سکتی ہوں، ایک ہی جواب دے کر ہر سوال کرنے والے کا منہ بند کر سکتی ہوں کہ مجھے اس کے کل اور آج پر فخر ہے۔ میں ہر سچ کا سامنا کر سکتی ہوں کیونکہ میں آپ کی طرح بزدل نہیں ہوں۔ بکواس بند کرو۔ غصے میں بھڑکتے شمس کا ہاتھ اٹھا تھا جسے ایک مضبوط گرفت نے راستے میں ہی روک لیا تھا۔ آپ کو جو کہنا ہے مجھ سے کہیں، مارنا چاہتے ہیں تو میں موجود ہوں یہاں، مجھے جان سے مار دیں مگر اب دوبارہ کبھی آپ سارا پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ شیز کے لہجے اور چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرا ہاتھ روکنے کی؟ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ ایک جھٹکے سے اس کی گرفت اپنے ہاتھ سے ہٹاتے وہ پھر دھاڑے تھے۔ تم جانتے ہو یہ کیا کر چکی ہے؟ اپنی تصدیق کے ٹھپے لگا چکی ہے۔ آج اس کے خاندان کا ایک فرد انگلی اٹھا چکا ہے، کل اس کا پورا خاندان یہ کام کرے گا۔ شدید طیش میں بولتے وہ اس کی سمت اشارہ کر رہے تھے جو پتھر کا بت بن چکی تھی۔ وہ سب اس کے خونی رشتے ہیں، وہ حق رکھتے ہیں ہر سچائی کو جاننے کا۔ میری ذات آپ کے لیے ذلت کا باعث ہے تو اپنے ہاتھوں سے میری زندگی ختم کر دیں مگر یہ سب کر کے مجھے میری نظروں میں مت گرائیں۔ شیز کے بلند آواز نے شمس کے اشتعال کو آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی ہے مگر میری ایک بات غور سے سن لو، میں اب اس لڑکی کو اپنے گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رکنے دوں گا، سمجھے تم؟ غصے میں بے قابو ہوتے شمس بولے تھے۔ آپ 1 منٹ کی بات کر رہے ہیں، میں اسے 1 سیکنڈ بھی اس گھر میں نہیں رکنے دوں گا۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ بچی آواز میں بولتا سارا کی طرف بڑھا تھا۔ اگر تم اس کے ساتھ یہ گھر چھوڑ کر گئے تو میں تمہیں اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں گا۔ شیز کے تیوروں نے ان کے غصے کی انتہا کر ڈالی تھی۔ یہ خبر آپ اشتہار کی صورت میں دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور اس میں ایک جملے کا اضافہ بھی کر دیجیے گا کہ شیز آپ کے لیے مر چکا ہے۔ اس کے سرد لہجے پر شمس کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔
میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، درستے لہجے میں بولتی وہ شیز سے دور ہوتی صورت سے ساکت کھڑے شان کے حکم میں جا چھپی تھی۔ تم چاہتی ہو کہ تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالا جائے؟ شدید جارحانہ انداز میں وہ سارا کے پیچھے گیا تھا۔ شان اسے تو نہیں روک سکا تھا مگر سارا کو اس سے بچانے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن شیز ایک ہی جھٹکے میں سارا کو اس کی گرفت سے نکال گیا تھا۔ آنسو سے تر چہرے کے ساتھ چیختی وہ بالکل بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ سانس روکے سب یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے، مگر سدرا کا سکتہ ٹوٹ گیا تھا۔ سارا کی دل خراش چیخوں نے اس کے دل میں خنجر اتار دیا تھا۔ بجلی کسی تیزی سے وہ سارا کی طرف گئی تھی۔ شیز تمہیں میری قسم ہے تم یہاں سے نہیں جاؤ گے۔ وہ نہیں جانتے کہ غصے میں کیا کہہ گئے ہیں، مگر تم یہ انتہائی قدم مت اٹھاؤ۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ التجا کرتے ہوئے سدرا کی آواز بلند ہو گئی تھی، جب شیز نے اپنی گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپتی ہوئی سارا کی گردن اپنے ایک ہی جھٹکے سے چھڑا لی تھی۔ آپ اسے جہاں لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، مگر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ شیز کے ارادے بھانپ کر شارو اپنی جگہ رک نہیں سکا تھا۔ دنگ کھڑی موموں نے شدید خوف میں مبتلا ہو کر شمس کو دیکھا تھا، مگر وہ اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے، لیکن ان کی نظریں سارا پر تھیں جس کے چہرے پر اذیت دور سے بھی واضح تھی۔ شیز کی گرفت اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش میں اس کی گھٹی گھٹی چیخیں مزید گھٹنے لگی تھیں۔ میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا یا اسے مار دوں گا، بتائیں کیا کروں؟ اس کے غضبناک لہجے نے سدرا کے قدم خود بخود پیچھے ہٹا دیے تھے۔ ایسا جلال انہوں نے کبھی شیز کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ سارا کا بے جان وجود اپنے ساتھ کھینچتا وہ جا چکا تھا۔ موت جیسا سناٹا پورے لاؤنج میں پھیلا ہوا تھا کہ یکدم موموں کی چیخ گونجی تھی۔ سب سے پہلے شمس سدرا تک پہنچے تھے جو اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ سکی تھی۔ پارکنگ سے اسے اپنے اپارٹمنٹ تک بھی شیز نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا تھا، نہ ارد گرد کی کوئی پرواہ کی تھی۔ اپنی طاقت مجھ پر مت آزماؤ، وہ حلق کے بل چیخی تھی جب شیز نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ تم بھی مجھے میری برداشت سے زیادہ مت آزماؤ۔ شیز کی آواز اس سے زیادہ بلند تھی۔ اب اس گھر سے کہیں اور جانے کی خواہش بھی زبان پر مت لانا۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تم زبردستی مجھے یہاں روک لو گے۔ میرے باپ نے کبھی مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی تو پھر تم کون ہوتے ہو مجھ پر جبر کرنے والے؟ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ ہر مرد میں اپنے باپ کو مت ڈھونڈا کرو۔ غصے میں وہ انتہائی نازک سچ منکشف کر گیا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے میرے باپ کے بارے میں کچھ کہنے کا، وہ چیخی تھی اور اگلے ہی پل بھاگتی کمرے میں گئی تھی۔ چند لمحوں تک شیز رکا تھا، مگر پھر تیز قدموں کے ساتھ کمرے میں گیا تھا جہاں وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بیٹھی تھی۔ کس طرح تم مجھ پر جبر کا الزام لگا سکتی ہو؟ یہ کام میں نے پہلے اور کتنی بار تمہارے ساتھ کیا ہے مجھے بتاؤ؟ پہلے نہیں کیا مگر اب تو کر رہے ہو۔ جائیداد جو بن چکی ہوں تمہاری، وہ چیخی تھی۔ جتنے الزام لگانے ہیں لگاؤ، میری شکل بھی نہ دیکھو، اپنے سائے کو بھی میری پہنچ سے دور رکھو، مگر اب اس گھر سے جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ تمہارے وہاں رہ کر ذلت اٹھانے کی عادت ہو چکی ہے، مگر میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آج میں یہ قدم نہ اٹھاتا تو وہاں کل پھر یہی سب کچھ دہرایا جاتا، میری اولاد کو بھی ذلت اور حقارت سے نوازا جاتا، اسے بھی اسی طرح دربدر ہونے کا حکم دیا جاتا۔ شدید تیش بھری نظروں سے وہ اسے دیکھتا بولا تھا، تم جتنے آنسو بہانا چاہتی ہو شوق سے بہاؤ، کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ اس گھر سے اب کہیں نہیں جاؤ گی تو پھر لاش ہی جائے گی میری یہاں سے۔ ایک کوشش تم کر چکے ہو، کیوں رکے ہو؟ کون ہے یہاں روکنے والا؟ حاصل کر لو مجھ سے چھٹکارا۔ اگر تم نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تو ایسا ہی کروں گا۔ میں شمس نہیں ہوں جو ہر بار تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دوں۔ اس کی بلند آواز نے سارا کو ساکت کر دیا تھا۔ اگر تم نے دوبارہ مجھے اس نام کا طعنہ دیا تو پھر میری زبان سے کچھ نہیں نکلے گا۔ وہ غصے میں پاگل ہوئی تھی، اور میں تھپڑ مار کر تمہاری زبان بند کر دوں گا۔ شیز یقیناً ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ تو پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ روکنے والا ہاتھ شمس کا نہیں ہوگا جسے برداشت سارا کر لے گی۔ وہ پھرپھرا کر غرائی تھی اور اگلے ہی پل اس کے پیچھے گئی تھی جو ایک دھماکے سے دروازہ بند کرتا جا چکا تھا۔ شیز دروازہ کھولو، دروازہ پیٹتی وہ چنگھاڑی تھی۔ تم سب کچھ بھول چکے ہو، مگر مجھے ان تمام حدود کی پاسداری کرنی ہے جو مجھ پر لازم ہے۔ میں کسی حال میں اس کا یقین نہیں ٹوٹنے دینا چاہتی جو نکاح کے وقت سے لے کر اب تک مجھ پر ہے۔ میں اس طرح تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ ان کی رضا، ان کی اجازت میرے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ نہیں سہ سکتی میں بھائی کو بھائی سے الگ کر دینے کا الزام۔ بند دروازے پر ہاتھ برساتی وہ چیختی رہ گئی تھی۔ سابق نما اس تاریک کمرے کا دروازہ ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد گپ اندھیرے میں داخل ہوتی روشنی کی لکیر اس کی آنکھوں میں چبھتی چلی گئی تھی۔ وہ اس قابل نہیں تھا کہ آنے والے شخص کو تاریکی میں پہچان سکتا۔ یہاں تمہارا وقت کیسا گزرا رضی؟ مانوس سرسراتی آواز نے اس کے وجود میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ کسی کو تاریکی میں دھکیلنا زیادہ آسان ہوتا ہے، مگر اس تاریکی میں رہنا اتنا ہی مشکل۔ چبھتے کاٹ ڈال لہجے نے رضی کی آواز حلق میں ہی گھونٹ دی تھی۔ تم حیران ہوگے کہ اپنے حوالے سے تمہیں ہر کارروائی کی اجازت دینے کے باوجود میں نے کیوں یہ سب کیا؟ جلستے سوال پر رضی نے تاریکی میں اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ تم اسے درمیان میں لے آئے تھے جس پر میں تمہاری خلیج نظر بھی نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اسے تکلیف اٹھاتے دیکھا ہے، تمہاری وجہ سے میں نے اس کی آنکھوں میں سب کچھ ختم ہوتے دیکھا ہے۔ شیز کی آواز تاریکی میں گونجی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر میں سب کچھ بھول گیا تو مجھ سے زیادہ برا انسان تمہیں اس دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اب وقت
تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، مجھے یہاں سے نکالو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ رضی کی کراہتی آواز تاریکی میں ابھری تھی۔ اپنی زبان پر یہ مقدم نہ مت لاؤ، سیاہ کاریاں کرتے وقت تم نے کتنی بار اللہ کو یاد کیا تھا، بقرایا تھا۔ اب اس تاریک قبر میں بیٹھ کر اپنے کارنامے یاد کرو اور انتظار کرو اس دنیا کو اپنے وجود سے پاک کرنے کا۔ شیز، مجھے اس کی خاطر معاف کر دو جس کی وجہ سے تمہاری برداشت ختم ہوئی ہے، جس کا میں مجرم ہوں۔ میں اس کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، ہر اس انسان سے معافی مانگوں گا جس کے سامنے میں نے تمہارے خلاف مغالطات نکالے تھے۔ اس کی پکار نے شیز کے قدم روکے تھے۔ تمہیں معاف کرنا اب میرے لیے آسان نہیں، مگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی، ان سب کے چہرے مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک آخری موقع دوں۔ اس کے بعد تم اپنے خاندان کے نام پر مزید کالک پھیرو یا پھر راہ راست پر آ جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سرد لہجے میں بول کر وہ رکا نہیں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو تکیے پر چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ اس کی گونجتی سسکیاں شیز کے اضطراب کو بڑھا گئی تھیں۔ یہ سچ انتہائی تکلیف دہ تھا کہ وہ اس کی وجہ سے رو رہی تھی، اس کی محبت کو جبر کا نام دے رہی تھی۔ اس کے حق کے لیے ہی تو وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوا تھا، مگر وہ تھی کہ کوئی موقف سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آہٹ محسوس ہوتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ بہت فخر محسوس ہو رہا ہوگا تمہیں خود پر، ایک عورت کو اپنا محتاج بنا کر قید کر دیا ہے کمرے میں، جو تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس پر اپنی طاقت آزمانے کا سنہری موقع ملا ہے تمہیں۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ اس سے زیادہ شرمناک بات میرے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی سارہ۔ شیز کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ کیا میں تمہارے لیے صرف ایک مرد ہوں؟ کیا میرے لیے تم صرف ایک عورت ہو؟ میں تمہارے حق، تمہاری عزت کے لیے وہ گھر چھوڑ آیا ہوں، اور تم مجھ سے بدظن ہو کر مجھے بے موت مار رہی ہو۔ شدید تعصب کے ساتھ شیز نے کہا تھا۔ دوسری جانب وہ دوبارہ تکیے میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر چکی تھی۔ خود پر ضبط کیے وہ چند لمحوں تک اسے ٹوٹتا بکھرتا دیکھتا رہا تھا، مگر پھر تگے تگے انداز میں بیٹھ کے قریب ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور دھیرے سے اس کا پیر اپنی گرفت میں لیا تھا۔ درد کے سمندر کی شوریدہ لہروں سے الجھتے ہوئے ماہوں سال کی راتوں کے بعد اتھاہ گہرائیوں سے جو محبت کے نایاب موتی سمیٹے تھے، اب ان موتیوں کو اس کی آنکھوں سے گرتے دیکھنا کسی عذاب جیسا تھا، اور وہ تھی کہ دنیا کی فکر میں اپنی محبت کو بھی روند کر آبلہ پاس چلتے رہنا چاہتی تھی۔ جلتے لب اس کے پیر پر رکھے وہ مزید اس کی کراہیں برداشت نہیں کر سکا تھا۔ کیا مانگ رہا ہوں تم سے؟ کون سے ایسے مطالبے کر رہا ہوں جو تم مجھے سانس لینے کا حق بھی دینے کے لیے تیار نہیں؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، مگر تم یہاں خود کو قید تصور کر رہی ہو۔ میرے قریب آنے کے لیے تمہیں ان کی اجازت کی ضرورت ہے جو تمہیں ذلت دے کر میری روح کھینچ چکے ہیں۔ تم اب بھی انہیں ہر چیز پر فوقیت دے رہی ہو جو تمہیں اپنے گھر سے اور مجھے اپنی زندگی سے نکال کر کسی کھائی میں پھینک چکے ہیں۔ جلتی پیشانی اس کے پیروں سے ٹکائے ٹوٹے لہجے میں بول رہا تھا۔ میں انہیں ہر چیز پر فوقیت نہ دوں تو کیا کروں؟ میں اس شخص کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کر سکتی جس کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے، جس نے تمہارے لیے سب کچھ بھلا دیا، جس نے اپنی آغوش میں چھپا کر تمہیں زمانے کے سرد و گرم سے بچایا ہے۔ اس کا کالر مٹھی میں جکڑے وہ پھٹ پڑی تھی۔ نفرت ہے مجھے اپنے وجود سے جو سبب بنتا رہا ہے تمہارے اور ان کے درمیان فاصلے بڑھانے کا۔ میرے لیے ہر جاتی کو بھولنے کے لیے یہ کافی ہے کہ انہوں نے تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ شدت گریہ سے سرخ انگارہ ہوتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شیز سپاٹ چہرے کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ مجھے آپ ہی سے بات کرنی ہے، کم از کم اتنا حق تو دو مجھے۔ اس کے چیخنے پر شیز نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ اگر بات حق کی ہے تو ٹھیک ہے، تم ابھی مجھے میرا حق دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارا حق دوں گا۔ اس کے سرد لہجے پر وہ پتھرائی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی جو اس کے چہرے سے نظر ہٹاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ سدرا کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبائے اس وقت وہ روم میں تنہا تھی۔ سدرا کی جو حالت تھی اس نے سب کے ہی ہاتھ پیر پھیلا دیے تھے۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی سدرا سے الگ نہیں ہوئی تھی۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ گھر میں ایک تقریب شروع ہونے والی ہے۔ زینب کی والدہ کی طبیعت کی ناسازی کے باعث ملتوی ہونے والے ولیمے کی تقریب آج گھر میں ہی سادگی سے منعقد کی جا رہی تھی۔ کسی طرح ابھی معاملے کی سنگینی وہاں نہیں پہنچی تھی۔ سب کو یہی پتہ تھا کہ سدرا کو فوڈ پوائزن ہو گیا ہے، اور یہ کہ وہ کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل سے گھر آ جائیں گی۔ سدرا کے بالکل سفید چہرے سے نظر ہٹا کر اس نے اندر آتے شاہ رخ کو دیکھا تھا۔ پریشان مت ہو بھابھی، اب ٹھیک ہیں، شاہ رخ نے اسے تسلی دی تھی۔ تمہیں گھر جانا چاہیے، وہاں تمہاری غیر موجودگی سب محسوس کریں گے۔ اس کی خاموشی پر وہ مزید بولا تھا۔ عاطف بھائی نہیں آ رہے ہیں، میں نے انہیں سب بتا دیا ہے۔ وہ مدھم مگر بگڑے تیوروں کے ساتھ بولی تھی۔ چھوٹے بھائی کا فون مسلسل آف جا رہا ہے، ہم ان سے سب چھپا لیں گے تو کیا وہ خود نہیں پہنچیں گے چھوٹے بھائی اور سارا تک؟ مومو کے سوالیہ لہجے پر وہ خاموش رہا تھا۔ ظاہر ہے آج کی اہم تقریب میں شیز اور سارا کی غیر موجودگی نے عاطف کو ہی نہیں سب کو ہی چونکا دیا تھا۔ باہر سے آتی شمس کی آواز پر وہ تیز قدموں کے ساتھ روم سے باہر نکلا تھا۔ شیز اس حد تک کبھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں مانتا ہوں اس نے گھر چھوڑ کر غلط کیا ہے، مگر آپ تو اس وقت اسے روک سکتے تھے، آگے بڑھ کر سارا کو ہی روک لیتے۔ پھر وہ کیسے آپ کی مرضی کے خلاف جا سکتا تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی عاطف ان کے سامنے اپنی ناراضی کا اظہار کر گیا تھا۔ میرے سامنے ان کی
اس کی وکالت مت کرو، وہ جانتا ہے کہ اس وقت میں غصے میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر سارا کے ساتھ غلط کر گیا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے سارا کو گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا تھا، مگر میں نے اسے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ وہ اسی وقت گھر سے نکل جائے، اور ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نہیں نکالا، یہ کام شیس نے کیا ہے، وہ زبردستی سارا کو لے گیا ہے۔ شمس کی آواز ہلکی تھی مگر لہجے کا اشتعال ہنوز برقرار تھا۔ اور تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے روکنا چاہیے تھا؟ سدرا نے یہ کام کیا تھا، اس کے بعد پہنچ گئی ہے وہ ہاسپٹل۔ سدرا کے سامنے اس نے سارا کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی، اس کی وجہ سے سدرا کی یہ حالت ہوئی ہے۔ ان کے تیش بھرے لہجے پر عاطف نے خاموش کھڑے شاہ رخ کو دیکھا تھا، جبکہ شمس کوریڈور میں آتے عاشر کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اگلے ہی پل ان کے تاثرات تن چکے تھے۔ کیسی طبیعت ہے سدرا کی؟ کیا ہوا ہے اسے؟ عاشر کے چہرے کا رنگ اس وقت بالکل اڑ چکا تھا۔ وہ اب بہتر ہیں، بس کچھ ہی دیر میں انہیں گھر جانے کی اجازت مل جائے گی، شاہ رخ نے فوراً ہی آگے بڑھ کر کہا تھا، جبکہ عاشر کچھ کہتے رک کر شمس کی طرف متوجہ ہوئے تھے جو ان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ میرا یقین کریں، میں آپ کے گھر میں کوئی دراڑ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، میری نیت یہ بالکل نہیں تھی۔ میری وجہ سے آپ کے گھر میں بگاڑ پیدا ہوا۔ عاشر کا لہجہ پشیمان تھا۔ میں نے بہت غلط طریقے سے آپ سے بات کی، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، آپ سے معذرت کرتا ہوں، مگر آپ میری غلطی کی سزا سارا کو مت دیجیے گا، وہ بے قصور ہے۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، معذرت تو مجھے کرنی چاہیے۔ تم اپنی جگہ درست تھے، حق بجانب تھے، تمہاری ناراضی بالکل جائز تھی۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو شاید میرا رد عمل بھی ویسا ہی ہوتا۔ شمس کچھ کمزور لہجے میں بولے تھے۔ سدرا کو کیا ہوا ہے؟ کیا وہ میری وجہ سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، شمس نے کہا تھا۔ تبھی مومو کی آواز پر وہ متوجہ ہوتے روم میں گئے تھے۔ سدرا تم ٹھیک ہو؟ پریشان نظروں سے شمس نے انہیں دیکھا تھا۔ سارا نہیں آئی، وہ شدید نقاہت زدہ آواز میں بولی تھی۔ وہ اگر یہاں آئی تو تمہیں دیکھ کر بہت پریشان ہو جائے گی، تم گھر پر اسے ملنا، مگر پہلے اپنے آپ کو سنبھالو ورنہ رات یہیں گزارنی پڑے گی، شمس نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ وہ گھر پر کیسے ہو سکتی ہے؟ شیس نہ خود آئے گا نہ اسے آنے دے گا۔ سدرا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے تھے۔ جب میں تم سے کہہ رہا ہوں تو یقین رکھو میں سارا کو گھر لے آؤں گا، شیس کیسے روک سکتا ہے مجھے؟ میں بھی آپ کے ساتھ اس کو لینے جاؤں گی۔ ہرگز نہیں، تم پہلے یہاں سے نکلنے کے لیے اپنا بی پی نارمل کرو، گھر میں سب منتظر ہیں، ہماری وجہ سے گھر کی تقریب خراب نہیں ہونی چاہیے، ورنہ عاطف کیا سوچے گا؟ وہ خود سب کچھ چھوڑ چھاڑ یہاں ہاسپٹل آ گیا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں گھر پر چھوڑ کر سارا کو لینے جاؤں گا، مگر تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ابھی ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آنے والے ہیں۔ سدرا کا ہاتھ پکڑے وہ سمجھانے والے انداز میں بول رہے تھے، جبکہ سانس روکے کھڑی مومو نے ایک گہری پرسکون سانس بھری تھی۔ رات کے 10 بج چکے ہیں جب وہ کھانے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ زخمی شیرنی کی طرح وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہاتھ منہ دھو کر آؤ اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ، شیس نے کہا تھا جواباً۔ وہ بس لب نیچے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ اس کی ڈٹائی پر شیس نے خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا تھا مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، وہ غرائی تھی جبکہ شیس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ میں تمہارے لیے نامحرم نہیں ہوں، اغوا کر کے تمہیں یہاں نہیں لایا ہوں، بمشکل ضبط کیے وہ بولا تھا۔ اس وقت وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح کھانا کھائے۔ اس کی طبیعت پہلے ہی ناساز تھی، وہ جانتا تھا کہ یہ بھی اس نے پانی کا ایک گھونٹ بھی ابھی تک نہیں لیا تھا۔ تم مجھے یہاں زبردستی لائے ہو، تم کھانے کی بات کر رہے ہو، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اب کرو جبر، مجبور کرنے والے نگلنے پر۔ وہ شدید غصے میں اس پر چیخی تھی، میری زندگی، میری سانسیں تک تمہارے اختیار میں ہیں، میں کیا جبر کروں گا تم پر؟ جبر تو میں اب تک خود پر کر رہا ہوں، بلند آواز میں بولتا وہ سلگٹا تھا۔ تم سب کی انا، تم سب کی مرضی اور اصولوں پر صبر کرنے کے ساتھ سر جھکا کر میں خود پر جبر کرتا رہا ہوں، گوا دیے میں نے اپنی زندگی کے قیمتی دن، بے شمار لمحے، سب کو ٹھیک رکھنے کے لیے، سب کو راضی رکھنے کے لیے بنا رہا ایک ڈمی رہی، سب کو راضی رکھنے کے لیے بنا رہا ایک ڈمی، اشاروں کا منتظر۔ دنیا کی ایسی کون سی طاقت ہے جو میرے نقصان کو پورا کرے گی؟ کون دے گا ان لمحوں کا حساب جو گم ہو گئے، بھیڑ چڑھ گئے؟ جلستے لہجے میں وہ بولا تھا اور اگلے ہی پل جارحانہ قدموں کے ساتھ کمرے سے نکل گیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ کھلے دروازے کو دیکھتی رہی تھی اور اگلے ہی پل رگوں میں ابلتے خون کے ساتھ بیڈ سے اٹھی تھی، وال کلاک پر نظر ڈال دی۔ وہ جن تیوروں کے ساتھ کمرے سے نکلی تھی ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا صبر ضبط حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ ہال میں ہی اسے ایک گلاس وال دوسری جانب ٹیرس پر موجود نظر آیا تھا۔ مجھے آپ ہی سے بات کرنی ہے، ان سے بات کیے بغیر نہ میں خود سکون سے بیٹھوں گی نہ تمہیں چین سے رہنے دوں گی، وہ بھڑکتے لہجے میں مطالبہ کر رہی تھی۔ جسے بھی بات کرنی ہے صبح کر لینا، اس وقت بہتر ہے اپنے کمرے میں جاؤ اور وہیں تک محدود رہو، پیشانی پر بل ڈالے وہ تاکید کر رہا تھا۔ شیس مجھے ایسا کچھ کرنے پر مجبور مت کرو جو میں کرنا نہیں چاہتی، تم کیا کر سکتی ہو میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے تمہاری ان دھمکیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ شیس کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب وہ یکدم پلٹ کر ٹیرس سے نکلتی اس کمرے تک گئی تھی جہاں صرف ایک میٹرس پڑا تھا۔ اس کی عقابی نظر میٹرس پر رکھے شیس کے سیل فون تک پہنچ گئی تھی۔ سارا نے اگر برقرفتاری دکھائی تھی تو پیچھے وہ بھی نہیں رہا تھا، عقب سے اس کا ہاتھ گرفت میں لے چکا تھا جس میں سیل فون موجود تھا۔ اس کی مزاحمت کو خاطر میں لائے بغیر وہ ایک ہی جھٹکے میں سیل اسے لے چکا تھا۔ لڑکھڑا کر سنبھلتی وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ شیس نے سیل فون دیوار کی طرف پھینک کر اس کے برخچے اڑا دیے تھے۔ تم نہ مجھے جینے دو گی نہ مرنے دو گی،
اگر تم اپنی ضد نہیں چھوڑ سکتی تو اب میں بھی تمہارے لیے کوئی لچک نہیں رکھوں گا۔ سنا تم نے؟ اس کے شعلہ بار لہجے نے سارا کو ایک پل کے لیے سن کیا تھا اور اگلے ہی پل وہ دنگ ہوا تھا جب اس نے سارا کو اندھا دھند کمرے سے نکلتا دیکھا تھا۔ پھولی سانسوں کے درمیان اس نے عجلت میں گیٹ کھول کر ایک قدم ہی باہر نکالا تھا جب وہ ایک جھٹکے سے اسے واپس اندر کھینچتا پیچھے کر گیا تھا۔ چکنے فرش پر وہ منہ کے بل گرتی پھسلتی گئی تھی۔ اس کے حلق سے بلند ہوتی کرمناک چیخوں پر شیز صورت سے اس تک پہنچا تھا۔ اس کے خون میں لت پت چہرے نے شیز کے ہوش اڑا دیے تھے۔ دور رہو مجھ سے۔ اس کے ہاتھ جھٹکتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اگلے ہی پل چہرہ ہاتھوں میں چھپائے چیخ چیخ کر رونا شروع کر چکی تھی۔ سارا، تم میری بات سنو۔ نہیں سننا کچھ بھی۔ تم نے مجھے دھکا دیا، قبر میں مجھے پھینکا ہے، قتل کیا ہے۔ تم شیز نہیں ہو سکتے، کوئی اور ہو۔ ہذیانی انداز میں اس کا گریبان جھنجھوڑتی چلاتی وہ کچھ بھی سننے کے لیے راضی نہیں تھی۔ ہوش میں آؤ سارا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں جکڑے وہ بلند آواز میں بولا تھا۔ لیکن اگر سارا کی چیخیں بند ہوئی تھیں تو اس کی بلند آواز پر نہیں، رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس نے سارا کے خون آلود ہوتے نقوش کو دیکھا تھا اور پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں کھلے دروازے کی سمت دہلیز پر رکے وہ دنگ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے عقب میں ہی موجود شان حق تک تھا۔ سناٹے میں وہ گھرا سارا سے دور ہونا چاہتا تھا جب وہ خود اس کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ آزاد کرواتی تیر کی طرح شمس کی طرف بھاگی تھی۔ شیز کے حواس مختل اور چہرے کا رنگ سفید ہو چکا تھا۔ شمس کے سینے سے لگی اوزاروں کی تار ہو رہی تھی۔ اس صورتحال نے شمس کا دماغ بھی معاف کر ڈالا تھا۔ شیز نے چاہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ پورا اس میں دفن ہو جائے۔ اس لمحے جب شمس کی نظریں اس کے بے ترتیب کھلے گریبان سے پھسلتی اس کے پیروں تک گرے سارا کے دوپٹے تک آئی تھی۔ شان کچھ کہہ رہا تھا۔ جب وہ ہوش میں آتے سارا کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اس کی ناک اور ہونٹوں سے بہتے خون نے اس کے گریبان کو بھی رنگ دیا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ کچن میں ہی لے گئے تھے۔ جب ان کے پیچھے جاتے شان نے ایک نظر اسے دیکھا تھا جو نظر ملانے کے قابل نہ رہا تھا۔ ٹھنڈے پانی کے بے دریغ استعمال کے بعد خون رکا تھا۔ اس کی حالت کچھ سنبھلی تو شمس کی جان میں جان آئی تھی۔ کچن سے باہر آتے وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے جس کی نظریں ہی نہیں سر بھی جھکا ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت اور جامد تھا۔ ان کے قریب آ کر شمس نے نیچے پڑا دوپٹہ اٹھایا تھا اور خاموشی سے پلٹ کر واپس کچن میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے سدرا سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا تھا۔ عاشر کی آمد ہاسپٹل میں نہ ہوتی، براہ راست اختلاف پر بات نہ ہوتی، تب بھی وہ سارا کو گھر واپس لے جانے کے لیے آتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زیادتی ان کی طرف سے ہی ہوئی ہے اور یہ بھی انہوں نے جو کیا وہ غلط تھا۔ وہ سچ کو بدل نہیں سکتے تھے مگر جھک سکتے تھے اور انہوں نے یہی کیا تھا۔ سدرا کو گھر ڈراپ کر کے وہ سیدھا یہیں آئے تھے۔ اسے گھر لے جاؤ، سدرا انتظار کر رہی ہوگی، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ شمس کی ہدایت پر شان نڈھال سی سارا کو ساتھ لیے باہر نکل گیا تھا، جبکہ شمس اس کے مقابل آ رکے تھے جو اسی طرح نظر جھکائے ساکت تھا۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ کیا کر رہے تھے تم اس کے ساتھ؟ جس لہجے میں انہوں نے سوال کیے تھے شیز کو ان کی طرف دیکھنا پڑا تھا۔ آپ جانتے ہیں آپ مجھ سے کیا سوال کر رہے ہیں اور تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے تھے، شمس نے درمیان میں کہا تھا۔ جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اس کے بعد کوئی اور سوال کرنے کی کسر چھوڑی ہے تم نے، وہ اصیلے لہجے میں بولے تھے۔ بتاؤ مجھے، کیا تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ میں اس وقت آپ کے گھر میں نہیں ہوں، عورت پر ہاتھ اٹھانے کا رواج تو آپ کے گھر میں ہے۔ جتنی بکواس کرنی ہے بعد میں کرنا، میں سنوں گا، کیونکہ میں نے خود اپنے آپ کو سب کی نظروں میں گرایا ہے۔ میں نے تم سب کی زندگی کو درہم برہم کیا ہے، مگر ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ کیا جواب دوں گا جا کر اس کی بہن کو؟ کیا حالت ہو رہی ہے اس کی؟ میں ہل گیا تھا اسے دیکھ کر۔ وہ شدید تیش میں اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اسے کسی غلط نیت سے ہاتھ نہیں لگایا، میں صرف اسے باہر جانے سے روک رہا تھا۔ آپ اس سے تصدیق کر لیتے۔ شیز کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ روک رہے تھے اس طرح؟ اس کے کھلے گریبان کو چٹکی سے جھٹکتے وہ غرائے تھے، اس کے گردن پکڑتے ہوئے، اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے۔ کیسے بھول گئے؟ یہ جو سانسیں تم لے رہے ہو اسی کی بدولت ہیں۔ اس پر چلاتے ہوئے تم یہ کیسے بھول گئے کہ اس کے سامنے سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہو؟ کہاں اتار کر پھینکا ہے تم نے اس کے احسانوں کا بوجھ اپنے کندھوں سے؟ اسے ذلت دے کر اپنے گھر سے نکالتے جب آپ سب کچھ بھول گئے تھے تو میں کیوں سب یاد رکھوں؟ شیز کا لہجہ تلخ تھا۔ اس لیے کہ تمہاری زندگی پر اس کا جتنا زیادہ حق ہے تمہارا اپنا بھی نہیں ہے۔ ان کے سخت لہجے پر وہ بس ان کی شعلہ بار نظروں میں دیکھ رہا تھا۔ اور میں کچھ نہیں بھولا ہوں، مجھے یاد ہے میں نے کیا کچھ کیا ہے۔ میں سب کے سامنے معافی مانگوں گا، تمہارے سامنے سارا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا، مگر تم میرے ساتھ گھر واپس چلو۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ بولے تھے۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے، کسی کے سامنے آپ کا سر جھک جائے۔ میں آپ کے لیے کسی کے بھی پیروں میں گر سکتا ہوں مگر آپ کو کسی انسان کے سامنے جھکتے نہیں دیکھ سکتا۔ میری ذات آپ کے لیے تذلیل کا باعث بنتی ہے تو اس کی سزا ابھی مجھے دیں۔ آپ کو بہت پہلے اپنی زندگی سے مجھے الگ کر دینا چاہیے تھا۔ اگر آپ ایسا کر لیتے تو آج میں اللہ سے یہ دعا نہ کر رہا ہوتا کہ میرے ماں باپ مجھے بھی اپنے ساتھ اس دنیا سے لے جاتے، میرا بوجھ آپ کے کندھوں پر ڈال کر نہ جاتے۔ وہ لرزتے لہجے میں بولا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے کربناک سائے اور سرخ آنکھوں نے شمس کا دل مٹھی میں جکڑا تھا۔ بے اختیار وہ اسے سینے سے لگا چکے تھے، جلتے انگاروں پر جیسے چھینٹے پڑ گئے تھے۔
تمہیں خود سے جدا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تم میرے وجود کا حصہ ہو، تمہارے بغیر میرا گھر، میری دنیا، میری خوشیاں سب کچھ ادھورا ہے۔ بے معنی اپنی انا، اپنی اشتعال میں مجھے تمہیں اذیت پہنچا کر، سارا کو تکلیف دے کر میں نے تم دونوں پر نہیں خود پر ظلم کیا ہے۔ میں نے بھائی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ شدید اذیت میں بولے تھے۔ ایسا مت کہیں، آپ نے ہی تو سارے حق ادا کیے ہیں۔ آپ کے علاوہ کون ہے میرے لیے جو اپنی اولاد کو بھی نظر انداز کر سکتا ہے؟ تو پھر کیوں گئے تھے گھر چھوڑ کر؟ سارا کو بھی ساتھ لے گئے، قبرستان بنا گئے اس گھر کو۔ تم نے مجھے تھوڑا سا وقت بھی نہیں دیا۔ نم آنکھوں سے شمس نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ آپ اس وقت میری جان لے لیتے تو میں اف بھی نہ کرتا، مگر وہاں بات حق کی تھی۔ میری وجہ سے سارا کی تذلیل ہونا یہ برداشت نہیں تھا۔ میں مانتا ہوں میں نے آپ کو دکھ دیا، آپ سے گستاخی کی، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی۔ آپ مجھے معاف کر دیں، جو سزا دینی ہے دیں، مگر مجھے معاف کر دیں، ورنہ مجھے اللہ سے بھی معافی نہیں ملے گی۔ سارے بگاڑ میرے پیدا کردہ ہیں، اللہ تم سے ناراض نہیں ہے۔ آج تم نے جو کیا درست کیا اور مجھے احساس دلایا کہ میں بھی سر اٹھا کر ہر سچ کو بیان کر سکتا ہوں۔ تمہاری ذات، تمہارا آج اور کل میرے لیے بہت پہلے قابل فخر ہے۔ مجھے فخر ہے کہ تم میرے بھائی ہو۔ پرشفقت نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے شمس نے ایک بار پھر اسے گلے لگایا تھا۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، اپنا حلیہ درست کر کے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ شمس کی ہدایت پر اس نے عمل نہیں کیا۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے مگر پھر نظر جھکا لی۔ کچھ کہنا ہے تمہیں؟ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار شمس کو چونکا گئے تھے۔ جواباً شیش نے ایک پل کو رک کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ خاموش مت رہو، جو کہنا ہے کہہ دو۔ شمس نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ آپ انکار تو نہیں کریں گے؟ سمجھو میں نے تمہاری بات مان لی ہے، اب بتاؤ کیا منوانا ہے؟ ان کی یقین دہانی پر شیش نے انہیں دیکھا تھا۔ میری طرف قدم بڑھانے کے لیے بھی اسے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنی اجازت سے اسے میرے حوالے کر دیں 3 دن کے اندر۔ نظر جھکائے اس نے جو مطالبہ کیا تھا وہ شمس کو دنگ کر گیا تھا۔ صرف 3 دن؟ شیش تم ٹھیک ہو؟ آپ پہلے ہی میری یہ بات مان چکے ہیں، شیش نے یاد دلایا تھا۔ یہ گھر واپس جانے کے لیے تمہاری شرط ہے؟ شمس نے بغور اسے دیکھا تھا جو ایک چور نگاہ ان پر ڈالتا خاموشی سے ان کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ شدید بے چینی کے ساتھ وہ مومو کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنا سب کچھ گھر کے اندر ہو چکا تھا اور وہ بے خبر تھی۔ سارا کی غیر موجودگی نے پہلے ہی حواس گم کر رکھے تھے۔ مومو سے سب کچھ معلوم ہونے پر وہ اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ سارا پر جانے کیا گزرتی رہی ہوگی اور وہ ولیمے کی تقریب میں سب کے درمیان بیٹھی رہی، جس کی وجہ سے آج وہ اس گھر میں سب کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس کے لیے ہی اس گھر میں جگہ تنگ ہو گئی ہے۔ مومو کو گئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس کا بڑھتا اضطراب مجبور کر رہا تھا کہ وہ ساری شرم و حیا ایک طرف رکھ کر خود باہر جائے۔ دروازے کی سمت قدم بڑھاتی وہ یکدم رکی تھی۔ اندر داخل ہوتے عاطف نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ زینب کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ پریشان ہوتا اس کی طرف آیا تھا، جس کی آنکھیں عاطف کو دیکھتے ہی مزید آنسوؤں سے لبالب بھر گئی تھیں۔ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ مجھے بتاؤ، کس بات نے تکلیف پہنچائی ہے تمہیں؟ اس کی خاموشی نے عاطف کو مزید پریشان کیا تھا۔ کیا تم سارا کے لیے پریشان ہو؟ عاطف کے سوال پر اس بار زینب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کل سے اب تک مجھے تم سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا اور میں یہ سمجھا کہ تم میرے لیے آنسو بہا رہی ہو۔ عاطف کے خوشمگی لہجے پر وہ بس سر جھکائے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سارا کی غیر موجودگی میں تم یہاں خود کو تنہا محسوس کر رہی ہو؟ عاطف کے سوال پر بھی وہ اس کی جانب نہیں دیکھ سکی تھی۔ اتنے مختصر وقت میں تم میرے اتنے قریب آ گئی ہو کہ میں اپنی ہر سانس کے ساتھ تمہاری سانسیں بھی محسوس کر رہا ہوں اور تم ہو کہ مجھے محسوس کرنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ اس کے پرشکوہ لہجے نے زینب کا رنگ اڑایا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ سہمے انداز میں زینب نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری یہی بات مجھے اچھی لگتی ہے، بغیر کسی لمبی چوڑی وضاحت کے تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ مسکراتی نظروں سے عاطف نے اس کی حیران آنکھوں میں دیکھا تھا۔ سارا کہاں ہے؟ وہ پھنسی پھنسی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ فکر مت کرو، وہ گھر واپس آ چکی ہے، یہ اس کا گھر ہے، وہ یہاں سے کہاں جائے گی؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ تسلی دے رہا تھا۔ میں سارا کے پاس چلی جاؤں؟ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤ گی؟ وہ ضد ہوا تھا۔ بس تھوڑی دیر کے لیے۔ التجائی نظروں سے زینب نے اسے دیکھا تھا۔ سارا خیریت سے ہے؟ صبح اسے مل لینا۔ ابھی تم مجھ پر توجہ دو، کیا یہ بہتر نہیں؟ خوشمگی نظروں سے عاطف نے اس کے اترے چہرے کو دیکھا تھا اور پھر کچھ چونک کر سیل فون پر آتی کال ریسیو کی تھی۔ شیش آ گیا ہے؟ کب؟ دوسری طرف سے کچھ سننے کے بعد عاطف نے کہا تھا اور پھر لائن ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے زینب کو دیکھا تھا۔ زینب، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، تم چینج کر کے آرام کرو، مومو کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ علت میں اسے مخاطب کرتا وہ دروازے کی سمت گیا تھا جبکہ زینب حق دک کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ تیز قدموں کے ساتھ برآمدے کی سمت بڑھتی وہ خونخوار نظروں سے قریب آتی بائک کو دیکھتی برآمدے کے اسٹیپس پر رک گئی تھی۔ شان کے ساتھ رمیسا کو دیکھ کر وہ حقیقتاً انگاروں پر لوٹ گئی تھی، جبکہ رمیسا بڑے اطمینان سے شاپر ہاتھ میں پکڑے اس کی طرف آئی تھی۔ 3 دن کے الٹیمیٹم نے سب کو گھنچکر بنا دیا ہے۔ بھابھی نے اتنی لمبی لسٹ شان کو تھما دی تھی۔ اب میں اس کے ساتھ نہیں جاتی تو کون جاتا؟ تم تو مصروف تھیں، رمیسا بڑی نخوت سے بولی تھی۔ میں مصروف تھی اور تم آ گئی نمبر بڑھانے۔ سارے ڈرامے سمجھ آ رہے ہیں۔ مومو نے دانت پیس کر اسے دیکھا تھا۔
مجھے کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو جو کام کرتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کرتی ہوں۔ رومیسا سر جھٹک کر بولتی گھر کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ مومو کھل کر شان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بالکل مر گئے، فریفتہ ہو گئے اس پنک پینتھرنی پر۔ میری اس چڑیل سے کبھی نہیں بن سکتی، یہ اگر اس گھر میں آئی تو تم بھائیوں کے گریبان آپس میں پکڑوا دوں گی۔ جتنے واویلے کرنے ہیں کر لو، جس شخص کی طرف اشارہ کرو گی میں خود اس کا گریبان پکڑوں گا، مگر میری شادی رومیسا سے ہی ہوگی۔ اگر میری شادی اس سے نہیں ہوئی تو میں تمہیں بھی کسی کا نہیں ہونے دوں گا۔ شان بے طرح جذباتی ہوا تھا۔ تیرے منہ میں خاک، پہلے ہی میں ہوا میں لٹکی ہوئی ہوں، ریٹائر ہو جائے گا میرے ہاتھوں آج۔ اس کا کالر جھپٹ کر مومو نے کرارا ہاتھ بھی برسایا تھا۔ اس کو چھوڑوں گا تو کسی سے شادی کروں گا، گھر سے اکیڈمی تک۔ میں اس کے ساتھ بدنام ہو چکا ہوں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ کون دے گا مجھے اپنی بیٹی؟ تو کس نے کہا تھا کہ اپنے ہی گھر کی لڑکی کے پیچھے لفٹ میں گھسنے کے لیے؟ مومو نے ایک اور ہاتھ برسایا تھا۔ رومیسا کو اپنی بہن بنا لو، میں لڑکی ڈھونڈ کر دوں گی، پھر تو دو لوں گا۔ وہ فوراً بولا تھا اور اگلے ہی پل ہنستے ہوئے اس سے دور ہوا تھا جو دانت پیستی اسے گھور رہی تھی۔ میں کسی قیمت پر اسے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ وہ پیر پٹکتا قریب آیا تھا۔ باز آ جا، بالکل، اب برداشت نہیں کروں گی۔ یہ خون شام بلا اس گھر میں جس دن آئی اسی دن ملوا ڈال دوں گی۔ فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دنگل ہو رہا ہے یا گھمسان کارن پڑا ہے؟ اگر تم نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو میں بھی ایک ہفتے کا الٹیمیٹم دے کر بھوک ہڑتال پر چلا جاؤں گا۔ پھر جس طرح عاطف بھائی نے واصف بھائی کو اوورٹیک کیا ہے میں بھی یہی کروں گا۔ چھوٹے بھائی تو ریس سے نکل ہی گئے ہیں۔ شان استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھتا گھر میں دوڑا تھا۔ اور تم اس دنیا سے نکلو گے؟ مومو کی بیٹری فل چارج ہو گئی تھی۔ عجلت میں وہ دروازے کی سمت بڑھ رہا تھا جب ایک دروازے سے دروازہ کھلتا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹتا وہ کرا اٹھا تھا۔ بھائی میں تو واری صدقے ہو گئی، قطعی مر مٹی سورج مکھی کے کارناموں پر۔ اچانک نقاب بھی پڑوا لی اور اب پورے گھر میں ریڈ الرٹ کروا دیا۔ دنیا جائے جہنم میں۔ بھیا انہوں نے تو اپنی گوٹ وقت سے پہلے نکال لی۔ ناک سہلاتے چاروں حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا جو پرجوش انداز میں قصیدے پڑھ رہی تھی۔ اور سب چھوڑو، اسے دیکھو، وہ جو ابھی ابھی اگا ہے زمین سے، زمانے بھر میں اپنی محبت کے ڈنکے بجاتا پھر رہا ہے۔ رومیسا نے اسی ڈنکے پر اسے بجا بجا کر قیمہ بنانا ہے کیکر کا۔ یار میں تو فین ہو گئی تمہارے بھائیوں کی دلیری تو ختم ہے ان پر۔ بڑی گرمجوشی سے مبارکباد دینے والے انداز میں مومو نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا تھا، جسے یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے یا مخمل میں لپیٹ کر مار رہی ہے۔ ایک منٹ، درمیان میں اسے روکتے ہوئے شاہ رخ نے بڑے آرام سے اس کے چہرے پر آتی تراشیدہ لٹ پیچھے سرکائی تھی۔ ہیئر سٹائل اچھا ہے، میرا فیورٹ۔ وہ اس پر نثار ہوا تھا جو خونخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ میرے بھائیوں کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیے، اب میرے بارے میں بھی تو کچھ کہو۔ وہ بولا تھا اور اگلے ہی پل بھونچکا رہ گیا جب مومو نے کلس کر اس کا کالر دبوچا تھا۔ گھنے کوئی گناہ کر رکھے ہوں گے میں نے جو تم جیسے رینگتے سستی مارے کچھوے کے انتظار میں سر پھوڑ رہی ہوں۔ اس کا کالر جھڑکتی وہ گرائی تھی۔ کان کھول کر سن لو، میں تم سے اپنا رشتہ ختم کر کے جا رہی ہوں۔ کیا بول رہی ہو؟ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ شاہ رخ کے ہوش اڑے تھے۔ میں نے بھی کون سا تمہیں زندہ چھوڑنا ہے؟ تمچے کے سارے تیر تمہارے سینے میں نہ اتارے تو میرا بھی نام مومنا نہیں۔ وہ پھر اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ یہ تمچے کون بنا رہا ہے جس میں سے تیر نکل رہے ہیں؟ اس کے تر تر پڑتے ہاتھ قبضے میں لیتا وہ دنگ ہوا تھا۔ میرے ہاتھ چھوڑو ورنہ 6 کی جگہ 7 بھائی ہو جائیں گے میرے۔ وہ گرائی تھی۔ بکو مت، لگاؤں گا ایک تھپڑ، بھول جاؤ گی ساری تراری۔ اس کی کلائیاں جھڑکتا وہ بری طرح اسے گرک گیا تھا۔ ہوش میں ہو یا قطعی ہو گئے ہو؟ گون سروس؟ مومو نے حیرت سے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ، اگر چھوٹے بھائی تیز گام میں سوار ہو گئے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شان جلتے توے پر کھڑا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ زچ ہو کر شاہ رخ بولا تھا۔ اتنا ظلم کرتی ہو یار تم اپنے ہاتھوں پر، یہ تشدد کے لیے نہیں چومنے کے لائق ہیں۔ اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں پکڑے وہ تعصب سے بولا تھا۔ زبان کاٹ کر چیل کباب کھلا دوں گی۔ مومو نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وارن کیا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے تم مجھے کوٹ کر رکھ دینا، مگر مجھ سے الگ ہونے کی بات مت کرنا۔ اسے قریب کرتے وہ بے چارگی سے بولا تھا۔ تو میں اور کیا کروں؟ کبھی میرے بھائی درمیان میں آ جاتے ہیں اور کبھی تمہارے۔ چہرہ پھلائے وہ شکایت کر رہی تھی۔ فکر مت کرو، اب کوئی ظالم سماج درمیان میں نہیں آئے گا۔ میں اسی ڈیٹ پر تمہیں لینے آؤں گا جو فکس ہوئی ہے، ورنہ میں بیٹھنے والا تھا اتنے اطمینان سے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ جاؤں گی؟ مومو نے خوشمگی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، شادی کے کارڈ آ چکے ہیں۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر ہماری شادی نہیں۔ ٹھہرو میں تمہیں وہ کارڈ دکھاتا ہوں۔ اس کی بے یقینی نے شاہ رخ کو جذباتی کیا تھا۔
مشکوک نظروں سے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جو کارڈ کے بنڈل میں سے ایک کارڈ نکال رہا تھا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جھڑکتے ہوئے مومو نے اس سے کارڈ لیا تھا۔ خوبصورت سے کارڈ پر اپنے اور شاہ رخ کے جگمگاتے نام کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اب یقین آیا، جلد یا بدیر تم نے میرے ہی نصیب پھوڑنے ہیں۔ مسکراتے ہوئے شاہ رخ نے اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھا تھا جو کارڈ کے پیچھے چہرہ چھپا گئی تھی۔ چلتی پھرتی قیامت ہو تم، اب شرمانے کی کوشش کر کے مزید میرے دل پر قیامت مت ڈھاؤ۔ کارڈ اس کے چہرے سے الگ ہٹاتے ہوئے شاہ رخ نے وارفتہ نگاہوں سے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا تھا جو بے ساختہ ہنسی تھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی وہ خود کو پہچان نہیں سکی تھی۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ خواب تھا یا پھر جو ہونے جا رہا ہے۔ سدرا کے دباؤ میں آ کر وہ نہ صرف ایک طرف بیٹھنا پڑا تھا بلکہ اپٹن وغیرہ سے بھی فیضیاب ہونا پڑا تھا۔ اتنے کم وقت میں سدرا جو کچھ بھی کر سکتی تھی کر رہی تھی اور وہ خود جیسے کسی ٹرانس میں قید تھی۔ وہ کمرے تک محدود تھی مگر اندازہ تھا کہ باہر کیسا بھونچال آیا ہوا ہے۔ وجہ جانتی تھی اس لیے سب کے سامنے شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ کچھ چونک کر آئینے کے سامنے سے ہٹتی وہ تیزی سے دروازے کی سمت گئی تھی۔ عقب سے بھرتی مدم پکار پر وہ نظر انداز کر دینا چاہتا تھا مگر یہ نہ ہو سکا۔ قدم خود بخود رکے تھے۔ پلٹ کر اس نے سارا کو دیکھا تھا۔ زرد باری دوپٹے کے ہالے میں اس کا سوگوار چہرہ ایک پل کے لیے سب کچھ بھلا گیا تھا۔ سفید کلیوں کے آویزوں اور زرد پھولوں کے کنگن میں مہکتی وہ دل کو پگھلا گئی تھی مگر یہ بس چند لمحوں کے لیے ہی ہوا تھا۔ تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا جو کچھ فاصلے پر آ رکی تھی۔ اگر تمہاری وجہ سے سب مجبور ہوئے ہیں تو یہ میرے لیے بہت شرم کا مقام ہے۔ اس کے مدھم لہجے پر شیز کا دل ہی نہیں آنکھیں بھی سلگ اٹھی تھی۔ جو ہمیشہ سب کے سامنے مجبور رہا ہے وہ کیا کسی کو مجبور کرے گا؟ وہ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ یہ بات تمہیں اس سے پوچھنی چاہیے تھی جو تمہارے الزامات سہتا زمین میں دفن ہو چکا ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جس کے لہو کا ایک قطرہ بھی تم زمین پر گرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس وقت تمہارے سامنے وہ ہے جس نے تمہیں چوٹ پہنچائی، جبر کیا تم پر، اپنے حق کا تم سے مطالبہ کیا، وہی جسے تم نہیں پہچانتی۔ اس کے سلگتے تلخ لہجے نے سارا کا چہرہ بھی اس کے لباس کی طرح زرد کر دیا تھا۔ تمہیں جن کی اجازت درکار تھی اگر انہوں نے میری بات مان کر اجازت دی ہے تو صرف اس لیے کہ وہ تمہاری طرح مجھے بار بار موت کی اذیت سے متعارف نہیں کروا سکتے تھے۔ تم جو کچھ جس طرح چاہتی ہو سب اسی طرح ملے گا تمہیں، ہر وہ اعزاز بھی جس کی تم مستحق ہو۔ لیکن اگر یہ ذلت تمہیں ناگوار گزرتی ہے تو پھر کوئی الزام اٹھا کر سب کچھ روک دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ خوش تو میں اب بھی نہیں ہوں۔ اس کے بھیجتے دہتے لہجے نے سارا کا دل مٹھی میں جکڑا تھا۔ جلستی نظریں اس کی آنسو لبریز آنکھوں سے ہٹاتا وہ سرعت سے اسٹیئرز کے اسٹیپ طے کرتا نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ کانوں سے جھمکیاں اتارتی وہ چونک کر کھلے دروازے کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور اگلے ہی پل جھیپے انداز میں سرعت سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھانے بڑھی تھی۔ ہاف سلیوز نے اس کے ہاتھ کے وہ داغ نمایاں کر رکھے تھے جنہیں وہ اسے بھی چھپانا چاہتی تھی جو بغور اسے دیکھتا قریب آ رہا تھا۔ فرصت مل گئی آپ کو اپنی بیسٹ فرینڈ سے؟ مسکراتی نظروں سے عاطف نے اس کے شرمندہ چہرے کو دیکھا تھا۔ خوش ہو سارا کے لیے؟ بہت زیادہ۔ میں چاہتی ہوں اسے بہت زیادہ خوشیاں ملیں۔ بلا جھجک بولتی وہ اپنی خوشی کا اظہار کر گئی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے ہی تم میرے پاس ہو۔ عاطف کے مدھم لہجے پر وہ نظر جھکا گئی تھی۔ ایک بات کہوں تم سے؟ اس کے سوال پر زینب نے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں مجھ سے وہ داغ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے جو مجھے دکھائی نہیں دیتے اور عنقریب تمہیں بھی دکھائی نہیں دیں گے۔ میرا یقین کرو ہر زخم ہر داغ منمل ہو جائے گا۔ تمہاری ہر تکلیف دور کرنے کے لیے میری محبت ہی کافی ہے، وہی محبت جو تمہیں محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی جھکی پلکوں پر نظر جمائے وہ بولا تھا اور پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ محبت سے لبریز لمس زینب کے وجود میں سرایت کرتا انگ انگ مہکا گیا تھا۔ وہ نظر نہیں اٹھا سکی تھی۔ کیا تمہارے دل میں اب بھی مجھے دوبارہ وہ مقام نہیں ملے گا جو پہلے تھا؟ کیا اب بھی تمہیں میری آنکھوں میں محبت کی رمق نظر نہیں آتی؟ اس کے گمبھیر لہجے نے زینب کو بے چین کر دیا تھا۔ آپ نے ہی تو مجھے محبت سے روشناس کیا ہے۔ میرے لیے آپ محبت ہی محبت ہیں۔ میرے دل میں آپ کے لیے وقتی طور پر جو بدگمانی پیدا ہوئی میں اس کے لیے آپ سے شرمندہ ہوں، آپ سے زیادہ خود سے۔ وہ سب کچھ میں نے کھو دیا ہے، آپ نے اس سے بڑھ کر مجھے دیا ہے، اتنا کہ میرا دامن تنگ ہو رہا ہے۔ نم لہجے میں بولتی وہ اسے دنگ کر گئی تھی۔ میرے دل میں آپ اس سے بھی اونچے مقام پر ہیں جو پہلے تھا۔ اس مقام کی اونچائی تک آپ کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں یہ سب جانتا ہوں، تمہیں اظہار کی ضرورت نہیں، یہ ہنر تمہیں خوب آتا ہے، خاموش رہ کر سب کچھ کہہ جانا، مگر پھر بھی اپنے بارے میں تم سے یہ سب سننا مجھے سرشار کر گیا ہے۔ اس کی نم آنکھوں میں دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ تمہارے دل میں جو میرا مقام ہے اس کا حقدار میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، ہو بھی نہیں سکتا، ورنہ تمہیں قتل کرنا میرے لیے دشوار ضرور ہوتا مگر ناممکن نہیں۔ آپ مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں؟ زینب نے شدید بے یقینی اور حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں مگر اس وقت تو تم یہ کام بڑی دلیری سے کر رہی ہو اور آگے بھی جانے کتنی بار کرو گی۔ اس کی گہری نظروں پر زینب کے رخسار دہک اٹھے تھے۔ شرمگی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس نے خود کو مضبوط باہوں کے سال میں قید ہونے دیا تھا کہ محبت سے بھرپور یہ مہربان بنا گاہ صرف اس کے لیے ہی تو تھی۔ آج سورج اس طور سے طلوع ہوا تھا کہ اس کی کرنیں ذرے ذرے کو چمکا رہی تھیں۔
سڑکوں پر پھیلا سکون ٹوٹ چکا تھا، ہر گلی کوچے میں رونق جاگ اٹھی تھی، ہر سمت زندگی سانس لے رہی تھی۔ پھول آج ایک انوکھے ڈھنگ سے انگڑائی لیتے کھل اٹھے تھے، نوخیز کلیاں سرمت مہکتی ہواؤں میں محو رقص تھیں، رب کی حمد و ثنا بیان کرتے چند پن بھی عطا ہوئی اس انوکھی روشن صبح کا استقبال کر رہے تھے، مگر اس چمکتی دمکتی صبح کے اسرار سمجھنے سے قاصر تھے۔ کھلے آسمان کی نیلگوں وسعتوں میں پرواز بھٹتے طیور کے غول جب آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، اسی وقت زمین کے سبز قالین پر سجے بے شمار پھولوں کے گنج میں بھی ایک سفید گلاب سرخوشی سے جھومتے سرخ گلاب پر سر جھکائے سرگوشی کر رہا تھا۔ صبح ایسی درفریب ہے تو رات کا کیا عالم ہوگا۔ سرسبز شاداب یہ وسیع اور عریض خطہ شاید اس دنیا کا ہی نہیں، تیز روشنیوں سے منور اس ماحول میں لاتعداد خوش رنگ پھولوں کی بہتات بصارتوں کو تراوٹ بخش رہی تھی۔ آہستہ آہستہ چہل پہل بڑھتی جا رہی تھی، فضا میں ابھرتی اوسٹرا کی مدھم لہریں جادو جگا رہی تھیں، گنگناتی ہنسی کی جل ترنگ، جاندار کہکے، سرسراتے مہکتے آنچل، شوق فکرے، یہاں ہر رنگ نمایاں تھا، ہر رنگ دوسرے سے جدا تھا۔ بظاہر اس رنگ اور ترنگ سے بھرپور خطے میں کوئی کمی دکھائی نہیں دیتی تھی، مگر کیا واقعی یہاں سب کچھ مکمل ہے؟ زندگی نے مسکراتے ہوئے سوال اٹھایا تھا۔ نہیں، ہر رنگ کی اہمیت اپنی جگہ، مگر چاند کی چاندنی اور سورج کی جلووں کے بغیر کائنات مکمل نہیں ہو سکتی۔ محبت کے دیوتا نے تفاخر سے کہا تھا۔ لمحے دھیرے دھیرے سے سرکتے جا رہے تھے، رونق عروج پر پہنچ رہی تھی، مگر پھر ساتیں جیسے رک سی گئی تھیں اور ہر نگاہ بھی اس جانب جہاں ہنستے مسکراتے چہرے کے جھرمٹ میں وہ جلوہ گر ہو چکی تھی، بصارتوں کو دنگ کر رہی تھی۔ عروسی لباس میں تمام حشر سوانیوں کے ساتھ وہ کسی اور ہی دنیا میں لگ رہی تھی۔ مووی اور کیمروں کی فلیش لائٹس میں اس کے بے تحاشا جھلملاتے سراوے سے نظر ہٹانا مشکل تھا، اس قیامت اٹھاتے حیرہ کن روپ میں اسے پہچاننا بھی ناممکن تھا۔ بظاہر اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، مگر وہ اپنے ارد گرد سے مکمل باخبر تھی۔ دل کی دھڑکنیں اس وقت بڑھتی جا رہی تھیں جب اس نے شیز کو قریب محسوس کیا تھا، اور شیز اس نے دور سے سارا کو ایک نظر دیکھا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ دیکھنے کی تاب نہ رہی تھی، قریب آنے کے بعد بھی وہ یہ جرأت نہ کر سکا تھا۔ تیز روشنیوں میں گھرے وہ دونوں مرکز نگاہ بنے ہوئے تھے۔ دلہن کے روپ میں اگر سارا کا حسن لاسانی تھا، تو شیز کی منفرد شخصیت اور روشن چہرے سے بھی نگاہ ہٹانا ممکن نہیں تھا۔ شمس اور سدرا کی نگاہیں مستقل ان دونوں کا طواف کرتے نہ تھک رہی تھیں۔ کئی لوگ اس بات کے گواہ تھے کہ آج سے پہلے کبھی شمس کو اس قدر خوش باش نہیں دیکھا تھا، جبکہ سدرا کے لیے بھی یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا دن تھا۔ مہکتے خوابناک ماحول میں وہ ساکت بیٹھی موم کا حسین مجسمہ ہی دکھائی دے رہی تھی۔ فینسی لائٹس اور اسٹینڈ پر روشن کینڈلز نے فضا کو مسحور کن نکھار بخش دیا تھا۔ جس کے دل کے تخت پر صدیوں سے براجمان وہ حکومت کر رہی تھی، آج اسی کے نام کی سیج پر بھی تفاخر سے بیٹھی دیدہ دل فرش راہ کیے ہوئے تھی۔ قریب آتے حسین لمحوں کا عکس اس کے ملکوتی نقوش میں دمکتا اس کے چہرے کو قیامت خیز بنا رہا تھا، مگر اس کی سجی سنوری بند آنکھوں کے پردے پر ایک کے بعد ایک گزرتے مناظر کی تھکن پھیلی تھی۔ محبت کی سڑک پر سفر کرنا آسان نہیں تھا، کتنی خندقیں، کتنے صحرا، کتنے سمندر عبور کرنے پڑے تھے، وہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی روح تک اس سفر کے گرد و غبار میں اٹی ہوئی تھی۔ لگ دگ صحرا کی پیاس حلق میں کانٹے اتار رہی تھی، کنارے کی تلاش میں ڈوبتے ابھرتے ہوئے اس کے ہاتھ شل تھے۔ آج بھی محبت کی سڑک پر وہ موجود تھی، وہی راستہ تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ اب منزل سامنے تھی، اتنا کہ وہ اسے ہاتھ بڑھا کر چھو سکتی تھی۔ کیا اب بھی منزل نہ ملتی؟ کیا اب بھی یہ شاہانہ استقبال نہ ہوتا؟ اسے خود پر کوئی فخر نہ تھا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وہ جو اعزاز، شان اور عزت اسے حاصل ہوئی تھی، وہ کسی نے تشتری میں سجا کر اسے پیش نہیں کیا تھا۔ محبت سانس لینے کے لیے قربانیوں کا ایندھن مانگتی ہے۔ زمانے لگے تھے یہ سب حاصل کرنے میں، کئی بار خود کو قبر میں اتارنا پڑا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ شیز کی آخری محبت تو ہو سکتی ہے، مگر پہلی نہیں۔ اس کی پہلی محبتوں کے حقدار وہ سب تھے جن کی بدولت اس نے زندگی کے مارکے سر کیے، جن کی محبت کا وہ مرکز رہا ہے جس سے اس کا خون کا رشتہ ہے۔ شیز سے تعلق اور محبت رکھنے والا ہر انسان روز اول سے اس کے لیے اہم رہا تھا اور ہمیشہ رہنا تھا، مگر اس نے اپنا مقام، اپنا منصب بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ جو اعزاز اور محبتیں اسے ملی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ اس کی مستحق ہے، اور جو شکوے شکایتیں دل میں لیے آنے والا تھا، وہ بھی تو اسے مانتا تھا، سراہتا تھا۔ آخر اس کے حق کا علم بردار وہی تو تھا، وہی تو اس کے لیے وقت کو قریب کھینچ لایا تھا، ایک وہی تو تھا جس کی رفاقت اور ثابت قدمی کی وجہ سے آج اسے سب کچھ حاصل ہوا تھا۔ گہری پرسکون سانس لے کر اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو بے تحاشا پھولوں میں گھرا پایا تھا۔ یکایک اس کے دل میں انجانا سا خوف بیدار ہوا تھا، اس کا سامنا کرنا بہت کٹھن لگ رہا تھا۔ بے شک اس نے تنہا صرف اپنے لیے کچھ حاصل نہیں کرنا چاہا تھا، مگر سب کو ساتھ رکھنے کی کوشش میں وہ کئی بار اس کے جذبوں کو نظر انداز کرتی، اس کی محبت سے منہ پھیرتی رہی، مگر اسے دل اور دھڑکن جیسی قرابت داری رہی تھی۔ روح کی عمیق گہرائیوں تک وہ اسے جڑی تھی۔ مہندی کے خوبصورت نقش و نگار اور چوڑیوں سے سجے ہاتھوں پر نظر جمائے وہ بالکل ساکت تھی، مگر مانوس آہٹ نے اس کے دل کو پھڑپڑانا شروع کر دیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے مسحور کن خوشبوؤں نے قوت شامہ کو بیدار کر دیا تھا، مگر ان ملی جلی خوشبوؤں میں بھی وہ ان خوشبو کو پہچان سکتا تھا
جو ہر پل ہر لمحہ اس کے گرد پھیلتی رہتی تھی، وہ خوشبو جس میں وہ زندگی اور موت کے درمیان متعارف ہوا تھا۔ اس خوشبو نے اسے بتایا تھا کہ ایک عورت کی غربت کیا ہوتی ہے، اس کے لمس میں زندگی کیسی جنت جیسی ہوتی ہے، کیسا مان سمان ہوتا ہے۔ وہ اس خوشبو کو جانتا تھا۔ یہ محبت کی وہ نایاب خوشبو تھی جو نایاب انسانوں کے حصے میں آتی ہے، اور وہ ان میں سے ایک تھا۔ یہ خوشبو تو اس کے لوح محفوظ میں بھی رچی بسی تھی۔ وہ اسے کیسے ناشنا رہ سکتا تھا؟ وہ اپنی جگہ ساکت اور مبہوت تھا۔ پھولوں کے درمیان وہ سرخ گلاب جیسی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا دل آنکھوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ گہری خاموشی میں وہ اپنے دل کی دھڑکن سن رہی تھی۔ نظروں کی تپش سے ہتھیلیاں ارک آلود ہو رہی تھیں۔ وجود جیسے سماعت بنا ہوا تھا، مگر اضطرابی کیفیت میں اس نے جھکی نظروں سے ہی اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی تم دنیا کو میرے اور اپنے درمیان حائل رکھو گی؟ دور سے ابھرتی مدھم آواز میں جو کچھ پنہا تھا اسے محسوس کرتے وہ نگاہ اٹھانے پر مجبور ہوئی تھی۔ گلاب کے سرخ پردے بھی نگاہوں کے اس ارتکاز میں مخل ہونے کی جرات نہیں کر سکے تھے۔ ایک نہیں کئی سورج اس کی آنکھوں میں طلوع ہوتے وہ دیکھ سکتی تھی۔ اس کے چہرے، اس کے لباس سے پھوٹتی سنہری کرنوں نے سب کچھ ماند کر دیا تھا۔ یہ دنیا سے الگ انسان اس لائق تھا کہ وہ خود اٹھ کر اس کا استقبال کرے۔ شاید اس تک آنے کے لیے وہ آج بھی اجازت کا طلبگار تھا۔ مخملی سیر سے نیچے قدم رکھتے ہوئے اس نے اپنے بھاری لباس کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ آرائشی زیورات کی مدھم جل ترنگ کسی موسیقی کی طرح بکھرتی خاموشی کو توڑ گئی تھی۔ ایک قدم ہی اس نے آگے بڑھایا تھا جب پیر بری طرح الجھتے ہوئے توازن نہیں بگڑا تھا، مگر کوئی نوکیلی چیز اس کے پیر سے چبھتی محسوس ہوئی تھی۔ قدم جمانے میں دشواری ہو رہی تھی، مگر آگے تو بڑھنا ہی تھا۔ سانس روکے وہ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ محبت جب چلتی ہے تو قیامت ڈھا دیتی ہے۔ اس وقت شدت سے اس کا سچ کا احساس ہو رہا تھا۔ شفق کے رنگوں سے نکھرا چہرہ، چاندنی میں بھیگا وجود آنکھیں چندیا دیے جا رہا تھا۔ یہ سجدہ، یہ خیرہ کن روح وہ صرف اس کے لیے ہی تو اپنائے ہوئے تھی۔ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے خود اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یکدم ہی شیز کو ندامت کا بوجھ اپنے دل اپنی روح پر پڑتا محسوس ہوا تھا۔ جانے کس مٹی سے اللہ نے عورت کو بنایا ہے کہ وہ بس دینا جانتی ہے۔ ہر روپ میں، ہر دور میں عورت دان کرتی رہی ہے۔ بدلے میں اسے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی وفاداری اور بے لوث محبتوں کے بدلے میں کوئی کیا دے سکا ہے، کوئی کیا دے سکے گا؟ بغیر پلک جھپکے وہ اسے دیکھ رہا تھا، جس کے خمیر میں شہد اور پھولوں کا رس اور اس کے قطرے محبت کے ساتھ رنگ چاند کی ٹھنڈک اور سورج کی گرمی کو بھی یکساں طور پر ملایا گیا ہوگا۔ اسے شک نہیں، یقین تھا، جو آج مستحکم بھی ہو چکا تھا۔ ایک پل کو رک کر سارا نے سنہری آنکھوں کی سطح پر اس روشنی کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی جو ہمیشہ وہ اپنے لیے اس کی آنکھوں میں ابھرتی دیکھا کرتی تھی۔ ایک جھوٹی مسکراہٹ بھی تمہارے چہرے پر میرے لیے نہ آ سکی۔ سارا کے لہجے میں تھکن تھی، دل کی اذیت آنکھوں میں بھی ابھر آئی تھی۔ دوسری جانب چند لمحوں تک وہ اس کی پلکوں تلے بڑھتی سرخی کو دیکھتا رہا تھا۔ زیر لب اس کے گمبھیر لہجے پر وہ بس ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، جو گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ احتیاط سے شیز نے مہندی سے سجے اس کے نازک نرم اور گداز پیر کو گرفت میں لیا تھا اور جھلملاتی پازیب جو قریب ٹوٹ گئی تھی اس کے پیر سے الگ کر دی تھی۔ اس کے مقابل اٹھتا وہ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ سکتا تھا۔ ہر بار میری طرف بڑھنا تمہیں تکلیف سے دوچار کر دیتا ہے۔ ہاتھ میں موجود پازیب سے نظر ہٹا کر شیز نے اسے دیکھا تھا۔ یہ تکلیفیں ہی تو ہیں جو تمہاری قدر اور اہمیت میرے دل میں بڑھاتی ہیں۔ یہ میرے قدم روک نہیں سکتی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ بولی تھی۔ پھر بھی کہتی ہو کہ وہ نہیں رہا، کوئی اور ہوں؟ اس کے لہجے، اس کی آنکھوں میں سارا کو شکوہ نظر آیا تھا۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے کبھی نہیں بدل سکتا۔ میں آج بھی وہی شیز ہوں جو سارا کے لیے اپنے وجود کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ کر اس کے قدموں میں رکھ سکتا ہے، جو سارا کے لیے اپنی زندگی فروخت کر سکتا ہے، دنیا کو بھول سکتا ہے۔ پھر بھی تم نے کیوں؟ ایک دم ہی خاموش ہوتا وہ دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو بھیگی آنکھوں سے اسے ہی دیکھتی مزید قریب ہوئی تھی، اتنا کہ واقعی وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ یاد رہا تو بس یہ کہ اس کی دھڑکن کو محسوس کر رہا ہے۔ پھولوں سے بھری نازک ڈالی جیسے مہکتے وجود کا لمس اسے جنت میں پہنچا گیا تھا۔ پہلی بار پورے استحقاق سے اسے اپنے حصار میں محصور کرتے کوئی پہرا، کوئی جھجک نہیں تھی۔ اس قرب میں پاکیزگی تھی، طہارت تھی، محبت کا تقدس تھا۔ جو کہنا ہے آج کہہ دو، میری ہر جاتی، ہر دی گئی اذیت کی شکایت کرو، میں اب صرف تمہیں سننا چاہتی ہوں۔ اس کے سینے سے سر ٹکائے وہ کانپتے لہجے میں بول رہی تھی۔ میری خوشی کے لیے تمہیں بھی ایک طویل سفر کرنا پڑا ہے۔ اپنے بے شمار قیمتی لمحے میرے لیے گنوا دیے تم نے۔ میں اس نقصان کا ازالہ کس طرح کر سکوں گا؟ کوئی لمحہ، کوئی پل ضائع نہیں ہوا ہے تمہاری سنگت میں۔ ہر گزرتے لمحے نے ہم دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے قدر مزید بڑھائی ہے۔ میں نے کچھ نہیں گنوایا، بس حاصل کیا ہے۔ کچھ بھی گنوانے سے پہلے مجھے تمہاری صورت میں سب کچھ حاصل ہو گیا تھا۔ اس کے آنسو سمیٹتے ہوئے شیز نے اس کی آنکھوں میں تیرتے حزن کو دیکھا تھا۔ ازالہ تو مجھے کرنا ہے ان تمام اذیتوں کا جو میرے لیے تم سہتی رہی ہو، اور اب میں کسی اذیت کو تم تک پہنچنے نہیں دوں گا، اپنے سوا تمہیں کسی جانب دیکھنے نہیں دوں گا۔ اب کوئی مجبوری ہمارے درمیان نہیں آ سکے گی۔ جذبات کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس کے لہجے کی حدت نے سارا کے دل کو ہی نہیں وجود کو بھی پگھلا دیا تھا۔ تمہارے یہ آنسو آج مجھے اذیت نہیں پہنچا رہے، کیونکہ یہ تمہارے چہرے کو اس قدر خوبصورت بنا رہے ہیں کہ میرا دل دھڑکنے سے انکار کر رہا ہے۔ اس کے مدھم لہجے نے سارا کی دھڑکن روکی تھی۔ جانتی ہو تمہارے چہرے کی یہ پاکیزگی، یہ نور مجھے کسی بھی گستاخی سے روک دیتا ہے۔
میرے دل میں آج بھی یہ خوف ہے کہ کہیں میری نظر کی شدت تمہارے لیے تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ اس کی جھلملاتی آنکھوں کے زہر میں گرفتار وہ اس کے ملکوتی نگوش کے طلسم میں قید ہونے لگا تھا۔ تیرے چہرے کے نگوش ایسے ہیں، آنکھ اٹھاتا ہوں بھٹک جاتا ہوں، تیری آنکھوں سے تیرے ہونٹوں تک سفر اتنا ہے کہ تھک جاتا ہوں۔ بمشکل سانس لیتے ہوئے شیز نے واقعی تھکے تھکے انداز میں پیشانی اس کی دہکتی پیشانی سے ٹکائی تھی، مگر پھر بھی جیسے کچھ یاد آیا تھا۔ آج بھی کوئی ضد، کوئی اعتراض۔ سوالیہ نظروں سے شیز نے اس کے بوجھل پلکوں کو دیکھا تھا۔ لبوں کی تراش میں مسکراہٹ دبائے سارا نے پلکیں اٹھائی تھیں اور پھر نظر چرا سکی تھی۔ برسوں کی پیاس آنکھوں میں سجائے وہ منتظر تھا۔ آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے کب اور کہاں مجھے موت کی سختی سے روشناس کروایا تھا۔ کتنی بار مجھے صورت سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھتی وہ مزید کچھ کہنے سے اسے روک گئی تھی۔ ان سختیوں سے تم تنہا نہیں گزرے، میں تمہارے ساتھ تھی۔ کیا تم نے مجھے اپنے قریب محسوس نہیں کیا تھا؟ شکایتی نظروں سے سارا نے اسے دیکھا تھا جو اس کا خوش رنگ حنائی ہاتھ آہستگی سے اپنے لبوں سے سرکاتا اپنے چہرے پر اس کا نرم گرم لمس محسوس کر رہا تھا۔ تو پھر وعدہ کرو جنت میں بھی میرے بغیر قدم نہیں رکھو گی۔ اس نے گمبھیر لہجے اور آنکھوں کی تپش سے سارا کے چہرے کو دھکا دیا تھا۔ ان کے لبوں پر ابھرتی الوہی مسکراہٹ نے شیز کو لمبا خود کر دیا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے تمہاری دسترس میں ہوں، آج تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ استحقاق سے بھرپور مگر التجا سے لبریز محمول لہجہ سارا کے چہرے کو سرخ کر گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے تحاشا بڑھی تھیں اور اس کی ہر دھڑکن میں وہ بھی اپنا نام سن رہا تھا جو بہت قریب موجود اس کی پلکوں پر چمکتے ستارے بے خودی کے عالم میں اپنے لبوں میں جذب کرتا جا رہا تھا۔ محبت کا یہ غلبہ پرکیف تھا، عیاں ہوتے جذبے آسمانی تھے، پرفسوں خاموشی میں اب کچھ بولنا دشوار تھا کہ لمس خود بول اٹھے تھے، دل انوکھی راگ پر دھڑکتے جا رہے تھے۔ ہر ان ایک نئی شروعات تھی، بھرپور انگڑائی لے کر سرشار ہوتی محبت نے بھی ایک نئے سفر کے آغاز کے لیے آسمان کی اونچائیوں میں اڑان بھر لی تھی۔ بے شمار ستاروں کی جھرمٹ میں پورے چاند کی روشنی خیرہ کن تھی۔ دور کہیں آسمان سے اترتی دودھیا کرنیں اس طویل سڑک پر بہتے سکوت میں جذب ہوتی سانسیں لے رہی تھیں جو سفر محبت کے ایک ایک قدم کی گواہ تھی۔ تمت بخیر۔ So this was the end of novel کچھ عشق میں رنگے جنوبی تھا۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اس کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔